اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دیگر امتوں کے بالمقابل خیریت سے نوازا ہے۔ اس امت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم دیگر امتوں کے بالمقابل سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس امت میں خیر رکھا۔ یہ جو خیر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، جو لوگ کہ اللہ کے نبی کی امت کہلائیں گے ایمان لانے کے بعد اور اس پر عمل کرتے ہوئے، ان میں یہ خیر باقی رہے گا۔ اور یہ خیر اس سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہیں، ان کی اپنی تعداد، ان کی اپنی طاقت، ان کے اپنے علم کے باوجود بھی اس امت کو اللہ رب العالمین نے ان کے بالمقابل اہمیت سے نوازا ہے۔ اور یہ خیریت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ جو خیر والا معاملہ، یہ جو بہتری والا معاملہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے صحابہ کرام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی، میرے اپنے زمانوں میں یا پھر تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین دور اور سب سے بہترین لوگ اگر کوئی ہیں تو میرے اپنے زمانے کے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنی ان کی رائے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب انسانوں میں سے اچھے دلوں کو اللہ رب العالمین نے دیکھا تو دلوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک جو سب سے بہترین دل تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبی بنایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو چن لینے کے بعد ان میں سب سے بہترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، کوئی ایسا حادثہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ایمان لانے کے لیے دعوت دینی شروع کی اور لوگ پے در پہ اسلام قبول کرتے چلے گئے، بلکہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے دین کو آگے پہنچانے کی جو ذمہ داری جنہوں نے لی، وہ صحابہ کرام ایسے ہی حادثاتی طور پر پیدا نہیں ہو گئے، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسانیت میں سے ان کو اختیار کیا۔ انسانیت میں سے، تمام انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کو چن لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ تو ساری انسانیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ یہ بات بنیادی طور پر سب سے پہلے ہم کو سمجھنی ہے کہ ہم اپنے اندر خیر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مختلف فتنوں سے دوچار ہوتے ہیں، مختلف فتنوں سے یعنی وہ اثر انداز ہونے کی بنیاد پر صحابہ کرام پر یا پھر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی پر کوئی نہ کوئی طعن و تشنیع کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی باتیں منوانے کے لیے، اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا پھر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، یہ ایک مومن کا کردار نہیں ہے۔ اور ایسا کرنے والے شخص کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان صحابہ کرام کو لے کر اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، یہ اس کے نفاق کی علامت ہے، ایسا شخص منافق ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد آپ کی حدیثوں کو، آپ کی روایتوں کو، قرآن مجید کو محفوظ رکھ کر جو ہم تک پہنچایا ہے حفاظتی انداز میں، یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی سلامتی کی بنیاد پر ان کو چنا تھا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک صحابہ کرام کی اہمیت، اللہ رب العالمین کے نزدیک صحابہ کرام کی جو منزلت ہے، وہ آپ اس بات سے سمجھیں کہ مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ان کی تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معیار کے طور پر بتلایا ہے کہ یہ معیار ہیں، ان کے اعتبار سے اپنی زندگیوں کو سدھار لو، تمہاری اپنی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو چنندہ بندے بنائے۔ چنندہ بندے بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف حادثاتی طور پر صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان کے پیدا ہونے سے قبل کر دیا تھا۔
صحابہ کرام کے اس دنیا میں وجود پانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، ان کی تعریفیں کی، ان کی مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ ان جیسے بنو، یا پھر ایک نبی آئیں گے جن کے نبی کے صحابہ کرام کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ان صحابہ کرام کے وجود میں آنے سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان کی زندگیوں کو آنے والی انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ معیار ہے صحابہ کرام کی زندگیاں، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے جو ساتھ رہنے والے ہیں جو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو لے کر الفت و محبت کا معاملہ رکھتے ہیں، اور کفار کو لے کر ان کے اپنے دل میں بغض ہوتا ہے، ان کے اپنے دل میں غصہ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مگن ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو اعمال انجام دینے ہیں ان اعمال کو ویسے ہی انداز سے انجام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے اپنے چہروں پر سجود کی کثرت کی بنیاد پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گٹے آپ ان کے چہروں پر اپنی پیشانیوں پر دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی مثال آپ کو تورات میں بھی ملے گی، جن کی مثال اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی اس دور کے انسانوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو مثال کے طور پر ذکر کیا ہے، اور انجیل میں بھی اللہ رب العالمین نے بطور نمونہ ان کو ذکر کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کے پیدا ہونے سے قبل ان کی مثالیں بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمانی اعتبار سے، جو دینی اعتبار سے، جو اللہ رب العالمین کی کتاب پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے ایک معیار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چنا، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو چن لینے کے بعد ان کو نیک عمل کی ہدایت دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جا بجا مقامات پر ان سے رضامندی کی بھی دلیل اللہ رب العالمین دیتا ہے کہ صحابہ کرام کے عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہے، صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ مختلف مقامات آپ کو نظر آئے گا اللہ رب العالمین کہتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے نوازا، وہ ہدایت ان کے اندر یعنی ایک بہترین انداز سے پائی جاتی تھی، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جس دن کے بدر کے مقامات پر جو صحابہ کرام شریک تھے اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہجرت کرنے والے تھے ان کے سلسلے میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کر دی۔ انصار کے سلسلے میں فضائل بیان کیے گئے، صلح حدیبیہ سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت کا درجہ دیا، جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلتیں عطا فرمائیں۔ تو جا بجا صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین کی رضامندی ہم کو یہ پتہ چلتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے مابین جو بنیادی طور پر ان کے اپنے آراء کی بنیاد پر جو ان کے اختلافات پائے جاتے تھے اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کے مقام کو، ان کی منزلت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین ماضی اور مستقبل تمام کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیوب ہے، علام الغیوب ہے، اللہ رب العالمین تمام قسم کے غیب جاننے والا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ جاننے والا تھا اللہ رب العالمین۔ تو کیا اللہ رب العالمین کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ جنگ صفین ہوگی؟ کیا اللہ رب العالمین کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ جنگ جمل ہوگی؟ جنگ جمل کی بنیاد پر صحابہ کرام کو تشنیع کرتے ہیں، جنگ صفین کی بنیاد پر کسی صحابی کو یعنی ان کے ایمان کے سوال کھڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ان کے درمیان کیا اختلافات ہوں گے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی منزلت ہے، یہ کہنا اللہ رب العالمین کا ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ صحابہ کرام کو مقام اور ان کی منزلت یہ ہماری اپنی دین کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان کے اپنے پرسنل معاملات جو تھے
واللہ رب العالمین ان کے ساتھ معاملہ کرے گا. لیکن اللہ رب العالمین کا یہ اعلان اور قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا جانا کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے، بس خط. اس کے بعد ان کی اپنی زندگی میں جو کچھ لغزشیں ہوئیں، جو کچھ اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں ہوئیں، وہ اللہ رب العالمین ان کے نپٹنے والا ہے. لیکن اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو گالی دینا یا پھر صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، یہ انتہائی طور پر دین سے لوگوں کو غافل کرنے کا سبب ہے. آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی نازل ہوتی، وحی متلو نازل ہوتی، وحی غیر متلو نازل ہوتی. وحی متلو قرآن مجید، وحی غیر متلو جو احکامات کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کیا کرتے، جن کو احادیث کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نازل ہونے والے دین کو آپ کے بعد صحیح انداز سے محفوظ کرنے والے صحابہ کرام ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہماری اپنی امت کی اجتماعیت، ہمارے اپنے امت کا اجماع اللہ رب العالمین نے جو بنیادی طور پر بیان فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یقیناً اللہ رب العالمین کا دین ہی ہے، یہ کتاب ہے اور یہ سنت ہے جس کو بنیاد بنا کر ساری امت کا اجماع نظر آتا ہے، ساری امت اس میں ایک نظر آتی ہے. اور امت کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ قرآن مجید میں سوال کھڑا کیا جائے، احادیث میں سوال کھڑا کیا جائے. حالانکہ وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں لگائیں، صحابہ کرام نے اپنے دنیاوی خواہشات کو اس دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے لگا دیا. اب انہوں نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا. اب اگر دین پر سوال کھڑا کرنا ہے، اگر قرآن مجید پر کوئی سوال کھڑا کرنا ہے، یا اگر احادیث پر کوئی سوال کھڑا کرنا ہے، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام کے بارے میں اگر کچھ برا بھلا بول دیا جائے، صحابہ کرام پر اگر کوئی طعن و تشنیع کر دی جائے، اور لوگ اگر ان صحابہ کرام سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں، ان کو لے کر اپنے دل میں بغض رکھنا شروع ہو جائیں، تو یقیناً اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہوگا کہ جو شخص کے یعنی اعتماد کے برابر نہیں ہے، جو شخص کے اپنے اعتبار سے بھروسے کے برابر نہیں ہے، وہ کہاں سے اس دین کی حفاظت کر پائے گا؟ وہ کہاں سے صحیح معنی میں جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی اس کتاب کو آگے کیسے پہنچا پائے گا؟ یہی بنیاد تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کے بعد جو حفاظت فرمائی، دین کے نازل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اس کے لیے چنا تھا. صحابہ کرام کی مقام و منزلت کو ختم کرنا، صحابہ کرام کے سلسلے میں اپنے دل میں کوئی بغض رکھنا یا اپنی زبان سے کوئی بات کہنا، یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ انسان اس دین کی حفاظت کو لے کر سوال کھڑا کرے. اس دین کی حفاظت صحابہ کرام نے کی، تو صحابہ کرام کو محفوظ رکھنا اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے برابر ہے. اگر ہمارے اپنے دلوں میں ایسے سوال کھڑے ہو جائیں یا پھر ہماری اپنی مجلسوں میں اس طریقے کی کوئی باتیں ہونی شروع ہو جائیں، تو یقین جان لیجئے کہ کل کے روز آنے والی نسلیں اس دین سے بھی متنفر ہونی شروع ہو جائیں گی. جیسا کہ اس سے قبل کی امتوں میں جو گمراہیاں نظر آئیں کہ وہاں کے لوگ بعد میں شریعت کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، ویسے ہی صحابہ کرام پر جب طعن و تشنیع شروع ہو جائے گی، دین میں تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے، ہم ایسے اپنے مقامات پر نہیں جاتے جہاں پر صحابہ کرام سے متعلق بغض اور عناد بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ چیز سوشل میڈیا پر کثرت سے عام ہے. اور ان دنوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ نہ صرف شیعہ بلکہ وہ سنی جو اپنے آپ کو نام کے سنی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی ان مسائل میں اپنی زبان کھولتے ہیں، صحابہ کرام کی مقام و منزلت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر آپ دیکھتے ہوں گے جا بجا لوگوں کے اپنے یعنی اسکرین پر وہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ ان کی سٹریمنگ پر جب نظر آئے اور وہاں سے ان کے عقیدے خراب ہونے شروع ہوتی ہیں، صحابہ کرام کو لے کر ان کے دلوں میں بغض و عناد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھنی انتہائی ضروری ہے. صحابہ کرام کے سلسلے میں ہم ان کی مقام و منزلت کو سمجھیں کہ وہ جو تھے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے دین کی حفاظت کی. اگر ہم ان کے سلسلے میں کوئی بات کرنے والا نظر آئے گا تو یہ بات سمجھ لیں کہ کل کے دن کوئی ہماری نماز کے سلسلے میں منہ کھولے گا، کوئی ہمارے اپنے روزوں سے متعلق کچھ کہے گا، کچھ لوگ تو قرآن مجید سے متعلق کہتے ہی ہیں، تو اس طریقے کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اپنی زندگی میں دیے تھے، ان احکامات پہ بھی آپ کو تبدیلی آتی ہوئی نظر آئے گی. تو صحابہ کرام کی مقام و منزلت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے تمام امت کے لیے ایک معیار کے طور پر ذکر کیا ہے. ہم اگر صحیح معنی میں ایمان لانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں کہ انہوں نے کیسے ایمان لایا تھا.
اگر کوئی شخص اتباع سنت کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام کے اتباع سنت کے جذبے کو ٹٹولیں کہ وہ کیسے ایمان لائے تھے، انہوں نے کیسے اتباع سنت کا جذبہ اپنے اندر دکھایا تھا، اور اس اعتبار سے جذبہ دکھائے گا تو صحیح معنی میں وہ اتباع سنت کرنے والا پائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی حق کو قبول کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی قرآن مجید پر صحیح معنی میں عمل کرنے کے لیے ایک بہترین معیار ہے، اتباع سنت کے لیے معیار ہے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے معیار ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین نے ایمان ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا تھا، اور خود اس بات کی تسلیم اور اس بات کا اقرار خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اپنے دلوں میں حبب الیکم الایمان، تمہارے اپنے دلوں میں ہم نے ایمان کی محبت جگا دی تھی، تمہارے اپنے دلوں میں ایمان کی محبت بٹھا دی تھی ہم نے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، صحابہ کرام کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے کفر کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، اللہ رب العالمین کی وہ نافرمانیاں جو بڑی ہیں، جو چھوٹی ہیں، جو نظر آتی ہیں، جو پوشیدہ انسان کرتا ہے، تمام قسم کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کراہیت پیدا کر دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ اس بات کا اقرار کر لے تو صحابہ کرام کی نیتوں کے سلسلے میں کوئی زبان کھولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اقرار کر لیا کہ تمہارے اپنے دلوں میں ایمان کو ہم نے بٹھا دیا تھا، ایمان کی چاشنی ہم نے تمہارے اپنے دلوں میں ڈال دی تھی، اور دل سے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، اللہ رب العالمین کی تمام قسم کی نافرمانیوں کو تمہارے اپنے دلوں میں ہم نے نکال دیا تھا، اور تمہارے اپنے دلوں میں ان سے متعلق بغض و عناد اور کراہیت ہم نے محسوس کروا دی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اقرار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اپنی زندگیوں کو معیار بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم سے مخاطب ہو کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس کے بعد جو امتیں آئیں گی، جو لوگ آئیں گے، جو نسلیں آئیں گی، اگر وہ نسلیں قیامت تک اگر وہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تبھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان، ان کی عبادت، ان کا جذبہ، ان کا قبول حق کا معاملہ، ان کا قرآن مجید کا فہم، ان کا احادیث پر عمل، یہی اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے ہم تمام کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یقیناً ہم ویسے ایمان لائیں جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے تھے، تبھی ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر میں اپنی عقل کے مطابق کہوں کہ ایسا معاملہ یہ نہیں بلکہ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ کوئی بھی آنے والا شخص کہہ لے، اس کی بات کوئی معیار نہیں قرار پائے گی۔ صحابہ کرام کا دین کو لے کر فہم قرار پائے گا، صحابہ کرام کا قرآن مجید کو لے کر جو ان کی تفسیر رہی، جو ان کا فہم رہا، وہی اللہ رب العالمین کے نزدیک معیار پائے گا۔ ان کے ایمانی جزئیات ہی ہم تمام کے لیے معیار پائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے معیار کے طور پر ہمارے لیے ذکر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کی مقام و منزلت کتنی تھی۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو، یعنی آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے کہ اللہ رب العالمین نے غیبی انداز سے صحابی کی مدد کر دی۔ کبھی کسی صحابی کو یعنی کھلانے پلانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی، کبھی کسی کو اللہ رب العالمین نے دلوں میں نرمی پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے کسی کی مدد کر دی۔ جنگ بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نازل کر کے اللہ رب العالمین نے مدد کر دی۔ ایسے اللہ رب العالمین نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے بلکہ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی ایسے جہاں بجا واقعات آپ کو نظر آئیں گے جس میں صحابہ کرام کی کرامتیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین ایسے ایسے واقعات رکھیں جن کے ذریعے غیبی طور پر اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک صحابہ کرام کی مقام و منزلت اگر ہم سمجھنا چاہیں تو دیکھیں ایک واقعہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کی بہن نے اپنی پڑوسی کے ساتھ یا پھر کسی اور عورت کے ساتھ ان کی لڑائی جھگڑا ہو گیا کسی اور صحابیہ کے ساتھ، انہوں نے ان کو دست درازی کی، انہوں نے ان کو مارا، مارنے کے بعد ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ دانت ٹوٹ جانے کے بعد وہ جو مظلوم خاتون تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار چلی گئی۔ اللہ کے نبی سے انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، اے اللہ کے نبی، انس بن نضر کی بہن ربیہ جنہوں نے میرا دانت توڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قصاص چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلانے کے بعد حضرت انس سے کہا کہ وہ قصاص مانگ رہے ہیں اور قصاص کی بنیاد پر جو دانت آپ کی بہن نے توڑا ہے ان کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ وہ اپنی بہن کی محبت کی جذبات کی بنیاد پر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ معاف کر دیں۔ وہ لوگ تیار نہیں تھے کہ معاف کرے بلکہ وہ بدلہ چاہتے تھے۔ انہوں نے کافی کوششیں کی،
لیکن اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افسوس کے ساتھ کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ بہن کی محبت کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انس، یقیناً اللہ رب العالمین کی کتاب قصاص کہتی ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب قصاص کہتی ہے، بدلہ یقیناً لیا جائے گا۔ نہ وہ دیت کے لیے تیار تھے، نہ معافی کے لیے تیار تھے، بلکہ وہ اس بات پر مصر تھے کہ یقیناً بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نافرمانی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے جذبات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم انہوں نے کھائی، اللہ کی قسم کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی قسم کھانے کے بعد جیسی انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مظلوم خاتون اور ان کے گھر والے آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی رہنے دیں، ان کو معاف ہم نے کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہا تھا، ان من اہل الارض، یقیناً زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں اگر وہ قسم کھا لیں اللہ رب العالمین کی، لأبرہ، تو اللہ رب العالمین ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مقام و منزلت تھی ان کی۔ ایک صحابی کی مقام و منزلت یہ کہ وہ دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کی قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں سے ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ کچھ دیر پہلے جو اللہ کے نبی کی سفارش کی بنیاد پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان صحابی کی قسم کی لاج اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھی کہ وہ خود سے آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے معاف کر دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی ایمانی نتیجہ ہے، وہ صحابہ کرام کی مقام و منزلت اور ہمارا اپنا معاملہ آپ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آنے والی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، غصہ ان کا غصہ السیل، ان کا اپنا معاملہ، ان کی اپنی مقام و منزلت ویسے ہوگی جیسا کہ طوفان میں جب پانی بہتا ہوا نکلتا ہے تو جیسے کچرا اس کے اطراف میں رہتا ہے، ویسے ہی وہ کچرے کی مقام و منزلت ہوگی بعد میں آنے والے جو مسلمان رہیں گے۔ آج ہماری اپنی مقام و منزلت کتنی کم ہے، اور ایک صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابی اگر قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کی لاج رکھ لے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پر اوپر چڑھے ہوئے تھے، وہ بالکل دبلے پتلے صحابی تھے۔ صحابہ کرام نے ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر کہا کہ ہنسنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی دبلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، ان کی ایک پنڈلی پہاڑ کے برابر ہے۔ ایک پنڈلی کا مقام، یعنی وہ صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، ان کی عبادت، ان کا ایمان، ان کا ایثار، ان کی قربانی، یہ اللہ رب العالمین نے ان کے ان نیکیوں کو اتنی، اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا ہے کہ ان کی ایک پنڈلی پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا مقام و منزلت رکھنے والے تھے۔ آپ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ سوچیں کہ مقام کتنا ہے صحابہ کرام کا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو امت کے لیے کیسے بنایا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز کے وقت آیا، میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم صحابہ کرام بیٹھ گئے انتظار کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ عشاء پڑھ کے واپس چلے جائیں گے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ گئے انتظار کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی آئیں گے، عشاء پڑھائیں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو صحابی کہتے ہیں عشاء کی نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ لوگ گئے نہیں تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ عشاء پڑھیں، ہم یہیں پر بیٹھے تھے، اب اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں النجوم امنۃ السماء، یقیناً یہ جو ستارے آپ کو آسمان میں نظر آتے ہیں یہ آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ یہ جو آسمان کی ستارے ہیں یہ آسمانی ستارے آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءُ مَا تُوعَدُ، جب یہ آسمان سے ستارے نکلنے لگ جائیں، جب یہ آسمان سے ہٹ جائیں تو وہ وقت آ جائے گا جس وقت کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یعنی قیامت آ جائے گی۔ جب تک یہ آسمان میں ستارے لگے ہوئے ہوں گے آسمان محفوظ رہے گا، اور جیسے ہی آسمان سے ستارے نکل جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میں جب تک تمہارے درمیان ہوں میں تمہارے لیے فتنوں کے لیے ڈھال بن کر رہوں گا، میں امنا یعنی حفاظت کے طور پر رہوں گا، اور جب تک صحابہ کرام رہیں گے وہ امت کے لیے حفاظت کے طور پر رہیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ صحابہ کرام کی زندگیاں یہ امت کی حفاظت کے لیے ہیں، امت کو فتنوں سے محفوظ کرنے کے لیے ہیں۔ یہی بات ہے، آپ سوچیں کہ جب تک صحابہ کرام باحیات تھے
امت میں فتنوں کی کثرت نہیں تھی. فتنے پائے جاتے تھے، غیر مسلمین فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، منافقین فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ علل اعلان نہیں بلکہ چھپ چھپا کے فتنے کرتے تھے، لیکن فتنوں کی اکثریت نہیں پائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں جیسے ہی صحابہ کرام کا انتقال ہوا، صحابہ کرام جیسے ہی چلے گئے اور اس کے بعد تابعین آئے جنہوں نے صحابہ کرام کی سنتوں کو آگے بڑھایا، صحابہ کرام کے اعمال کو آگے بڑھایا، لیکن جیسے جیسے دین سے دور ہوتے گئے، صحابہ کرام کے اعمال سے ہم جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن نئے فتنے ایسے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو یعنی گمراہ کرنے، مسلمانوں کو جو ہے برباد کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو لہٰذا صحابہ کرام کا معاملہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا ہے، مقام و منزلت اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑی ہے. ہم سب کو صحابہ کرام کو لے کر یہ بات سمجھنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے محبت ایک مومن کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. جس شخص کے دل میں صحابہ کرام سے محبت ہوگی اس کے دل میں ایمان ہونے کی علامت ہے. اور جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ، وہی شخص صحابہ کرام کو لے کر اپنے دل میں بغض رکھے گا جس کے دل میں اللہ رب العالمین نے نفاق رکھا ہے. انسان تو آپ چھوڑیں، صحابہ کرام سے یہ جو جمادات ہم کو نظر آتے ہیں، یہ جمادات بھی صحابہ کرام سے محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھتے، احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں. آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کرام کے آنے کی وجہ سے احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگتا ہے، کچھ ہلنا اس میں شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہلاوٹ اس میں آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پیر مارتے ہوئے کہتے ہیں اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. اے احد خاموش رہ جا، اے احد تھم جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. آپ سوچیں کہ جن صحابہ کرام کی محبت کی بنیاد پر یہ احد پہاڑ جیسا پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی محبت نہیں رکھی ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں. جب پہاڑ اور پتھر صحابہ کرام کو لے کر اپنے دل میں محبت رکھتا ہے تو ہر وہ انسان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جیتا جاگتا دل رکھا ہے اس دل میں صحابہ کرام کی محبت ہونی چاہیے. ہر ایمان والے شخص کے دل میں صحابہ کرام کو لے کر محبت ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے محبت ہماری اپنی ایمان کا حصہ ہے اور ہماری اپنے دین کو محفوظ رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اگر صحابہ کرام کو لے کر بغض، عناد یا پھر غصہ ہمارے اپنے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے یا پھر ان کی اپنی پرسنل زندگیوں کو ہمارے اپنے دین میں ہم شامل کرنے لگ جائیں، ان کو بنیاد بنا کر مسائل میں ہم پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو ایسے موقع پر آپ سمجھ لیں ایک تو یہ نفاق کی علامت ہے اور دوسرا یہ کہ ہمارے اپنے دین کی حفاظت ہم کھو رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین یقیناً اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے. جو لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام کو کہیں گے یا دین کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ کہیں گے، اللہ رب العالمین ان سے صحیح معنی میں بدلہ لینے والا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کرام کو لے کر اپنے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو آنے والی نسلوں کو اللہ رب العالمین دین کا صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.